معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی، اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی کہ اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے. جو بخاری کی حدیث مبارکہ تم نے پیش کی ہے، اس پوری حدیث کے اندر، یہ پوری حدیث سامنے ہے، پوری حدیث کے اندر کوئی بھی ایسی عبارت دکھا دو، قیامت کی صبح تک تمہیں اور تمہاری نسلوں کو چیلنج ہے، جس میں صراحت کے ساتھ کوئی بھی ایک جملہ موجود ہو جس میں امیر معاویہ نے فرمایا ہو کہ اگر تو نے میری بیعت نہیں کی ابن عمر رضی اللہ عنہما تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو مطلب یہ ہے قیامت کی صبح تک تم اس حدیث سے تو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس حدیث میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں. تو مجھے بیان کرو، یہ اتنے دھڑلے سے تم نے جو ایسی بات کہہ دی کہ جس کا حدیث کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف بغض صحابہ ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس حدیث کے اندر امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا، اس حدیث میں مطالبہ جو تھا وہ مطالبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ ہے. یہ عبارت موجود ہے عمدۃ القاری میں، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا کہ وہ تو قصاص کا معاملہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا ہے. اور دوسری بات، اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ ان یتکلم، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس معاملے میں کوئی ہم سے جو ہے وہ کلام کرے اور کھل کے سر اٹھا کے ہم سے کلام کرے، یعنی قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اگر کوئی کلام کرنا چاہتا ہے تو کھل کر ہم سے کلام کرے. اور رہی بات یہ کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ زبردستی بیعت لی اور وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، جبکہ سیر اعلام النبلاء کے اندر واضح طور پر موجود ہے. جب حضرت ابو مسلم خولانی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیان کیجئے کہ آپ حضرت علی کی مثل ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا لا واللہ، اللہ کی قسم کھا کے بیان فرمایا کہ بے شک ان علی افضل منی واحق فی الامر، فرماتے ہیں کہ بے شک علی مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں. یہ سیر اعلام النبلاء کی عبارت موجود ہے، اور یہی عبارت تمہیں مل جائے گی تاریخ الاسلام کے اندر. اور اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ کا قول تاریخ الاسلام میں بھی موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے افضل مولا علی ہیں اور مجھ سے افضل حقدار خلافت کے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو خلافت تو چاہتے نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو قصاص عثمان غنی کا معاملہ تھا جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان کرنا کہ آپ کے اور آپ کے والد سے جس نے قتل کیا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، مطلب کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے زیادہ حقدار مولا علی المرتضیٰ ہیں. اور ابن عمر نے کہا کہ جنگ احد میں اور جنگ خندق میں تمہارے والد سے قتال کیا، کس نے؟ مولا علی نے. اور جنگ صفین کے اندر تم نے قتال کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ابن عمر کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے والد سے اور تم سے، یعنی حضرت امیر معاویہ سے اور حضرت ابو سفیان سے جس نے قتال کیا وہ زیادہ حقدار ہے حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ لینے کا. اور یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کہنا کہ میں جو ہے وہ اس بات کے زیادہ توقع رکھتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے. اور یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، یہاں تک کہ پیسوں کا لالچ دینے کی بھی کوشش کی، تو آپ نے بیان فرمایا خلیفہ بننے کے بعد ابن عمر کی وجہ سے کسی ایک جان کا بھی قتل ہو جائے تو یہ ابن عمر کو گوارا نہیں ہے. تو تم نے جو الزام لگا دیا کہ زبردستی بیعت لی، یعنی وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے لیکن زبردستی امیر معاویہ نے جو ہے وہ بیعت لی، وہ خلیفہ بن گئے، تو پہلے تو کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ ابن عمر تو کبھی خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور واضح طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا. کیوں؟ کیونکہ میری وجہ سے اگر کسی ایک جان کا بھی قتل ہو جائے تو یہ ابن عمر کو گوارا نہیں ہے. تو یہ تمام باتوں سے ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، بغیر دلیل کے اپنی طرف سے حدیثوں کے اندر ایڈیشن کرنا، جو بات حدیث میں موجود نہ ہو وہ ذکر کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنا، یہ صرف اور صرف صحابی کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ نے مولا علی کو بھی جنتی بنایا ہے، امیر معاویہ کو بھی جنتی بنایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تم جسے